تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اور تم کمزور نہ پڑو قوم کا پیچھا کرنے میں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں جس طرح تم تکلیف اٹھا رہے ہو، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ آئیے غور و فکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیا نصیحت کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ قوم کا تعاقب کرنے میں، گروہ کا تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ تہنو کا روٹ ورڈ واو ہانو، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، ٹھیک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کمزور نہ پڑ جاؤ کسی بھی قوم کے تعاقب میں، کسی گروہ کے تعاقب میں یا دشمنوں کے تعاقب میں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ بہت ٹائم سے ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے، جو ٹاپک چل رہا ہے، وہ جہاد کا چل رہا ہے۔ ہجرت کا ذکر آیا، جہاد کا ذکر آیا، جہاد پر ابھارا گیا، ترغیب دلائی گئی، حکم دیا گیا، بہت کچھ اس کے فضائل اور اس کی اہمیت سامنے آئے، اس کے اجر و ثواب سامنے آیا، بہت کچھ ہمارے سامنے آیا جہاد کے تعلق سے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان تمام آیات میں مومنین کو ہمت بندھائی جا رہی ہے، ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، انہیں تقویت پہنچائی جا رہی ہے، انہیں طاقت اور قوت پہنچائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے تم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہو، اسٹرانگ بنا سکتے ہو، کیسے تم اپنا آپ کو قوی بنا سکتے ہو، نہ کیسے تمہارے اندر مضبوطی آ سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ہمیں قرآن کریم میں سکھائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا مشفق اور مہربان ہے، وہ مومنین کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے ہر طریقے سے، فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ذرائع، کبھی بارش کے ذریعے، کبھی نیند کے ذریعے، اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، کبھی کسی دوسرے انسانوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندے خود اپنے آپ میں بھی کیا ہوں، مضبوط ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں پر ہی ڈیپینڈ رہیں، دوسروں کی مدد پر ہی ڈیپینڈ رہیں۔ ان کے خود اپنے اندر بھی کیا ہونا چاہیے، طاقت اور قوت ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، مضبوطی ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو نصیحتیں کی گئی ہیں، تو ان نصیحتوں کو، ان تعلیمات کو ہم یہ نہ سوچا کریں یا یہ نہ سمجھا کریں کہ کتنے زیادہ ہمیں احکامات دے دیے گئے، کتنی زیادہ ہمیں تعلیمات دے دی گئی ہیں، کیا کیا کریں، کیا کیا نہ کریں، بلکہ سوچنا یہ چاہیے ہمیں کہ یہ تمام کی تعلیمات، تمام کی تمام تعلیمات یہ کیا ہے، اس میں ایک ایک آیت میں ہمارے لیے بہت زیادہ تقویت کا سامان بہت ہے، اس میں تسکین کا، ہمت کا، عزم کا بہت سامان ہے۔ یہ تمام آیات ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہر طریقے سے ہمیں کیا کیا ہے، ہماری تربیت کی، ہمارے تزکیہ کیا، ہماری ٹریننگ فرما رہا ہے۔ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جنگ کی پوری ٹریننگ بھی ہمیں اس میں دی جا رہی ہے نا، جنگ کے تعلق سے۔ تو بہرحال اسی بات کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم قوم کا تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ یہ قوم سے مراد اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کفار کا گروہ مراد ہے، کفار قوم مراد ہے، کہ کفار کا یا دشمنان اسلام، ان کا تعاقب کرنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں کیا ہو جائے، تم کمزور مت پڑ جائے کرو۔ یعنی اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں تم کیا بن جاؤ، عزم و ہمت کے چٹان بن جاؤ، باطل طاقتیں تم سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں، اس قدر مضبوط چٹان بن جاؤ، تم اس قدر مضبوط بن جاؤ، حق کی چٹان بن جاؤ کہ باطل تم سے آ کر اگر ٹکرائے تو خود ٹوٹ جائے، خود بکھر جائے، خود منتشر ہو جائے۔ اتنی زیادہ مضبوطی کا تمہیں ثبوت دینا ہے، اپنے آپ کو اتنا کمزور ثابت مت کر دینا، اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا مت کر دینا کہ لوگ تمہیں کیا بنا لیں،
اپنے لیے آسان نوالا بنا لیں، ہے نا، کہ آسانی کے ساتھ تمہیں نگل جائیں، آسانی سے تم پر حملہ کر لیں، آسانی سے تمہیں دبا دیں، کچل دیں، تم پر ظلم و زیادتی کریں، تو نہ اتنے کمزور پڑو نہ اتنے ڈھیلے پڑو۔ دیکھیے حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن کو جو ہونا چاہیے وہ قوی ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ ایک کمزور مومن سے ایک طاقتور مومن کیا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلم کو ہر طریقے سے مضبوطی کا ثبوت دینا ہے۔ فزیکلی بھی اسے اسٹرانگ ہونا چاہیے، فزیکلی بھی اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ کیا ہو جائے کہ کوئی چیز برداشت ہی نہ کر پائے، کہ جنگ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، کوئی ہمارے پر تلوار اٹھائے، کوئی ہمیں مارے، یہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم تو ایسا منظر دیکھ بھی نہیں پائیں گے، ہم تو کسی کا خون نکلتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، ہم تو کسی کو مرتے اور کٹتے دیکھتے نہیں دیکھ پائیں گے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت شروع سے اس طریقے سے فرماتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو مضبوط بناتے تھے۔ اچھا، اس کا آغاز وہ کہاں سے کرتے تھے کہ جب ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو بچے کو وہ کیا کرتے تھے، شہر میں رکھنے کے بجائے وہ گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب گاؤں بھیجنے کی یا دیہات بھیجنے کی جو وجہ تھی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ بچے گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مشقت کی زندگی ہوتی ہے، محنت کی زندگی ہوتی ہے۔ شہر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ آسائش کی زندگی ہوتی ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، آرام کی زندگی ہوتی ہے، سہولتیں ہوتی ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ اور گاؤں میں کیا ہوتی ہے، گاؤں کی زندگی انتہائی محنت، انتہائی مشقت، انتہائی تکلیف کی زندگی۔ تو بچہ گاؤں کی زندگی میں رہ کر یا دیہات کی زندگی میں رہ کر کیا بن جائے، مضبوط بنے۔ وہ مٹی میں کھیلے، ہے نا، مٹی میں کھیل کھیل کر، مٹی میں کھیلنے سے کیا ہوتے ہیں، بچے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو مٹی میں کھیلیں وہ، اور وہاں کی زندگی کو دیکھیں قریب سے، اور ان کے اندر شروع سے کیا ہے، مضبوطی آ جائے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی بچوں کو دیہات بھیجنے کی، گاؤں بھیجنے کی، کہ وہاں کی عورتوں سے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلوایا کرتے تھے تاکہ شروع سے ان کے اندر کیا آ جائے، شہری زندگی کی آسائشیں اور عیش و عشرت اور یہ آرام پسند، ہے نا، یہ چیز ان کے اندر نہ آئے۔ تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت، ٹریننگ، اپنے بچوں کی پرورش ہمیں شروع سے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ نازک بنا کر نہ رکھیں، نہ بہت نرم و نازک، ذرا ذرا سی چیز سے ڈر جانے والے، بلکہ کیا ان کو بہت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، بہت قوی بنانے کی ضرورت ہے، بہت اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے۔ فزیکلی بھی چاہے ہم اس کے لیے انہیں کچھ اس طریقے سے ہم فزیکلی ایکٹیویٹیز کرانا چاہیے اپنے بچوں سے، ہمیں نا، کہ جس سے ان کے اندر کیا ہے، مضبوطی آئے، کچھ اس طریقے کے کھیل ہوں فزیکلی جس میں بچے محنت کریں، یا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے، ایکسرسائز وغیرہ ہے یا اور چیزیں ہیں۔ اچھا، فزیکلی کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے، دل، دماغ اور ذہن یہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دماغ بھی مضبوط ہو، دل بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی مناظر دیکھ کر، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیکھ کر، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، مشقتیں دیکھ کر گھبرا جائیں، ڈر جائیں، پریشان ہو جائیں۔ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان جتنی زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، جتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے، اتنا ہی وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ وہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، غربت کی زندگی گزار رہا، تو وہ کیا ہوتا ہے، شروع سے مشقتوں کا، محنتوں کا، تکلیفوں کا، غموں کا عادی ہوتا ہے نا۔ اس کے لیے غم برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے نا۔ وہ جو ہے نا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اب جو کیا ہوتا ہے، شروع سے بہت ہی زیادہ کیا رہا، لاڈ پیار میں رہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی پریشانی بھی کیا ہوتی ہیں، بڑی بڑی، ذرا سی بھی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کو ایک بڑا حادثہ یا ایک بڑی کوئی چیز سمجھ لیتا ہے وہ، ہے نا۔ تو اس لیے کیا ہے، شروع سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ناز و نام میں نہ پالیں، لاڈ پیار میں نہ پالیں، بچوں کو کیا بنائیں، شروع سے بہت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ خود بھی ہمیں اپنے اندر کیا کرنا ہے، مضبوطی لے کر آنا ہے، ہر طریقے سے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اپنے دل کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا چیز مضبوط ہونا چاہیے، علم کے میدان میں ہم بہت مضبوط ہو جائیں، تعلیم کے میدان میں بھی ہم کیا ہوں، مضبوط ہونا چاہیے ہمیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سوچیں کہ تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے، کچھ کرنا تھوڑی ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی جاب تھوڑی کرنا ہے، ہمیں کوئی سروس تھوڑی کرنا ہے، کچھ کرنا تھوڑی ہے نا،
تو تعلیم اس لیے نہیں بلکہ کس لیے کہ تعلیم انسان کو بھی کیا بنا دیتی ہے، بہت مضبوط بنا دیتی ہے، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو کیا بناتی ہے، بہت مضبوط بناتی ہے۔ تو تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں کیا ہے، بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہے نا کیا ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہم ان سے زیادہ مضبوط ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے آس پاس جو چاہے وہ کفار کہہ لیجیے یا دشمنان اسلام کہہ لیجیے یا باطل طاقتیں کہہ لیجیے، وہ بہت مضبوط ہیں اور ہر میدان میں مضبوط ہیں، وہ علم کے میدان میں بہت مضبوط ہے، بہت آگے ہیں ہم سے، ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں، ہے نا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، ہر میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر پوسٹ پر اگر ہم دیکھیں تو انہیں کا قبضہ ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ سیاست ہو، حکومت ہو، ہے نا، پولیس ہو، ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام میدان میں بھی کیا ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا، ان تمام میدان پر بھی ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ وکیلوں کی پوسٹ پر پہنچے ہم، جج کی پوسٹ پر پہنچے ہم، میڈیا کی پوسٹ پر پہنچے، پولیس کی، اور جتنی بھی چیزیں یہ سب کچھ ہوتی ہیں، سیاسی چیزیں کہہ لیجیے یا حکومت کی طرف سے کہہ لیجیے یا ملک کی جو حالات ہیں، ہے نا، اس کے اکارڈنگ ہمیں کیا ہے، بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہم بہت پیچھے ہیں اس میدان میں۔ تو تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں کیا ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے دشمن طاقتوں کے پاس کیا ہے، ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ ہے، ہر چیز میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، انٹرنیٹ کی چاہے وہ دنیا ہو یا اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پر بھی کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہماری گرفت مضبوط ہونا چاہیے، اس پر بھی ہماری پکڑ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جس سے ہم کیا کر سکیں کہ باطل طاقت سے مقابلہ کر سکیں، کمزور نہ پڑ جائیں ان کے سامنے، وہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں آپ نے یاد کرتے نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیاری کرو ان کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی قوت ہے، سب جھونک دو، اپنی پوری صلاحیت لگا دو، اپنے آپ کو پورے طریقے سے، ہر طریقے سے کیا کر دو، اپنے آپ کو لگا دو۔ تو یہ تمام قوتیں ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، جمع کرنے کی ضرورت ہے، یہ تمام طاقتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں نا جو اس میں آئیں گی کہ جس سے ہم مضبوط ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اگر کچھ مثالیں دینا چاہیں اس طرح کے تو مثالیں دے سکتے ہیں کہ وہ اور کون کون سے میدان ہیں جس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں تو آپ لوگ ضرور شیئر کیا کیجیے، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ کفار قوم کا تعاقب کرنے میں کمزور نہ پڑ جایا کرو، ڈھیلے نہ پڑ جایا کرو، کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی مضبوط بنو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں غم پہنچ رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہیں زخم پہنچ رہا ہے، تو بے شک انہیں بھی غم پہنچا ہے، انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، انہیں بھی زخم پہنچے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ بس ہم ہی رہ گئے غم اٹھانے کے لیے، بس ہم ہی رہ گئے تکلیف اٹھانے کے لیے، ہمارے ہی اوپر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمیں ہی کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں ہی کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں دبایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جیسے آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو آج ہم کمزور کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مسلمان تو اس ملک میں بہت کمزور ہیں، مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو واقعی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ نہیں ہم بہت مضبوط ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہے ایسے ہی ہم ہیں، یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، ہم بھی تو انہیں کی طرح انسان ہے نا، جیسے ان کو زخم پہنچتا ہے، جیسے ہمیں زخم پہنچ رہا ہے ایسے انہیں بھی تو زخم پہنچتا ہے، جیسے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے ایسے انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر لانا چاہیے
اپنے آپ کو بالکل ایسا نہ بنا دیں کہ بس ہم کیا کریں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس ملک میں تو مسلمان کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ تمام سوچیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوں گی. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا بھی ہوگا، اور مضبوط اپنے بارے میں ہمیں خیالات پیدا کرنے ہوں گے، اپنے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم مضبوط ہیں. جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہے نا تو باقی ہم مضبوط نہیں ہو سکتے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس چیز کا شکار رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، احساس کمتری کا شکار ہونا. تو اگر ہم احساس کمتری کا شکار ہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کمزور رہیں گے. ہمیں اپنے اندر سے احساس کمتری کو نکالنا ہوگا، احساس کمتری کو ختم کرنا ہوگا اپنے اندر سے. ٹھیک ہے. اور اپنے بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ ہمیں اپنے اندر لانا ہوگی. یہ چیز انسان کو بہت بہادر بناتی ہے، بہت مضبوط بناتی ہے. جب تک ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے رہیں گے، مثال کے طور پر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے، ہم کہتے ہیں یہ کام ہم سے نہیں آتا ہے یا یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے نا، تو وہ کام ہم نہیں کر پاتے. اور جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کر لیں گے، چاہے وہ کام کتنا مشکل کیوں نہ، لیکن اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں اس کام کو. تو ہمیں اپنے خیالات کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے عزائم کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ہے نا. تو یہ اپنے ارادے بھی مضبوط رکھیں، ہم اپنے عزم بھی، عزائم بھی ہم اپنے کیا رکھیں، اونچے رکھیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جھنجھوڑ رہا ہے کہ ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں غم پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، تو انہیں بھی تو پہنچتی ہیں جیسے تمہیں پہنچتی ہیں نا. ایک کہنے کا مقصد یہ بھی ہے اس میں کہ جب باطل طاقتیں باطل پر ہوتے ہوئے، جھوٹ پر ہوتے ہوئے، ہے نا، ناحق پر ہوتے ہوئے وہ جب اتنی مضبوطی کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ اتنی مضبوط ہیں، وہ اتنی آگے ہیں، وہ اتنی طاقت و قوت کا ثبوت دے رہے ہیں، تو تم حق پر ہوتے ہوئے تم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ تم تو حق پر ہو، تم تو سچائی پر ہو، تم تو صداقت پر ہو. تمہارے اندر کیوں کمزوری آ گئی ہے؟ تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تمہیں تو اور بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، ان سے بھی زیادہ. تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، تمہارے ساتھ ایمان کی طاقت ہے، تمہارے ساتھ قرآن کی طاقت ہے. تو تمہارے اندر تو کمزوری آنا ہی نہیں چاہیے تھی. تو اس میں ایک سوچنے کا پوائنٹ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب باطل طاقتیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب باطل طاقتیں باطل پر ہوتے ہوئے بھی اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اپنی پوری قوت لگائی دے رہی ہیں باطل کو ثابت کرنے میں، باطل کے غلبے کے لیے جب وہ کوشش کر سکتے ہیں، کفر کے غلبے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، اپنا پوری طاقت اور صلاحیت سب کچھ اس میں لگائے دے رہے ہیں، وہ اپنا پورا علم، اپنے ٹیکنالوجی سب باطل کے راستے میں لگائے دے رہے ہیں. تو ہم حق پر ہوتے ہوئے، ہم سچائی پر ہوتے ہوئے آخر ہم مضبوطی کا ثبوت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں؟ ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ ہم حق پر ہیں، اس لیے ہم کیا ہوں، ہمیں آگے آنا چاہیے. ہم حق پر ہیں، ہم پوری مضبوطی کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم حق کی ایک ایسی چٹان بن جائے کہ باطل ہم سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے، باطل ہم سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے. اس قدر مضبوط حق کی ہمیں چٹان بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے جب باطل کی یا کفر کی اور حق کی جب جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کبھی کسی کو فتح نصیب، کبھی کسی کو فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی کسی کو شکست نصیب ہوتی ہے نا. اور جو جتنی زیادہ مضبوطی کا ثبوت دیتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اسی ہی کامیابی ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ جیسے پڑھائی کے میدان میں جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنی زیادہ رینک اچھی ہوتی ہے نا. جو جتنے زیادہ کیا کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اتنی ہی زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے. ایسے ہی دین کے معاملے میں ہے، دین کے معاملے میں بھی اگر ہم جتنی محنت کریں گے اتنی ہی کامیابی ہمیں ملے گی، جتنی مشقت کریں گے اتنے ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابھی کچھ وقت پہلے تک ہے نا، کچھ وقت پہلے کیا تھا ہمارے بیچ میں، اس قدر شاید دینی بیداری نہیں پائی جاتی تھی نہ، دین کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے ہم بہت پیچھے تھے. قرآن کے میدان میں ہم بالکل بھی آگے نہیں تھے.
یا دین کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، علم و تدریس کے معاملے میں بہت پیچھے تھے ہم، ہے نا. تو کیا تھے، ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی تحریک نہیں تھی، ایمانی جذبے ہمارے سرد پڑے ہوئے تھے، ہے نا. اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے ہم دین کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس سے قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو رہی ہے، ایک حرکت پیدا ہو رہی ہے، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ایک حرارت پیدا ہو رہی ہے نا. ایک دینی حمیت، ایک دینی جوش پیدا ہو رہا ہے. تو جتنی زیادہ محنت کی جا رہی ہے نا، اتنا ہی زیادہ کیا ہو رہا ہے، اتنی ہی زیادہ کامیابی سامنے آ رہی ہے. اور ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی کیا ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا اس سفر کا آغاز ہی ہے، ابھی یہ انتہا نہیں ہے. ابھی تو بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو بہت لوگ کیا ہیں اس میدان میں بہت پیچھے ہیں. تو جب کیا ہوتا ہے کہ کفر کی، جیسے میں بتا رہی تھی کہ کفر کی اور ایمان کی جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے، زخم انہیں بھی پہنچتے ہیں نا، غم انہیں بھی پہنچتے ہیں، ان کی بھی تو جانی، ان کی بھی بیچ میں کیا ہوتا ہے، جان کا نقصان بھی ہوتا ہے، مال کا نقصان بھی ہوتا ہے نا، انہیں بھی بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو پوائنٹ اس میں سمجھنے کا ہے نا، جو سبق کا پوائنٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں محنت اور مشقت، وہ باطل کے راستے میں کر رہے ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں محنت اور مشقت، وہ کیا کر رہے ہیں، آپ حق کے راستے میں کر رہے ہیں. آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. تو اب ہونا کیا چاہیے، آگے کہا جا رہا ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. دیکھیے ظاہری طور پر تو محنت دونوں کرتے ہیں، باطل بھی محنت کر رہا ہے اور حق بھی محنت کر رہا ہے. لیکن ایک فرق ہوتا ہے، ایک فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے نا، حق اور باطل میں. اور وہ کیا ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے اس چیز کو امیدوار ہو جس کو امیدوار وہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اور وہ کس لیے لڑ رہے ہیں، باطل کو یا کفر کے غلبے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے ذاتی مفاد اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، حکومت ہاتھ میں آ جائے ہمارے، یا اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں ان کے، ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں، ہمیں فتح ملنا چاہیے، ہماری شان اونچی ہو جائے نا. یہ بہت سارے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. تو تم جو لڑ رہے ہو وہ کس لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. نیتوں میں فرق ہے نا. ظاہری طور پر تو جنگ وہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن نیتوں میں فرق ہے نا. آپ کی نیت کیا ہے، آخرت حاصل کرنا ہے، آپ کی نیت ہے جنت حاصل کرنا، اور ان کی نیت کیا ہے، دنیا حاصل کرنا، دنیا بٹورنا، دنیا کی حکومت مل جانا، مال غنیمت حاصل کرنا، دنیا کی کامیابی مل جانا. یہ ان کا مقصد ہے. یہ تو نیتوں کے فرق سے کیا ہو گیا، بہت بڑا فرق ہو گیا. زمین آسمان کا ایک طریقے سے آپ کہہ لیجیے کہ فرق ہو گیا. اور حقیقت میں ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب ایک مسلمان اللہ کے راستے میں جنگ کرے، جہاد کرے، تو اس کی جو نیت ہونا چاہیے وہ نہیں کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں. دنیا میں اس کی تعریفیں حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کی نظر آخرت پر ہونا چاہیے، اس کی نظر جنت پر ہونا چاہیے، اس کی نظر شہادت پر ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا چاہیے، اللہ سے ریوارڈ چاہیے، دنیا سے نہیں چاہیے. تو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے اس چیز کو امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. تم جنت کے امیدوار ہو، تم آخرت کے امیدوار ہو، تم اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی کے امیدوار ہو. اور یہ تمام چیزیں باطل طاقتوں کو نہیں ملنے والی ہیں، تمام چیزیں کفار کو نہیں ملنے والی ہیں. تو یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں. تو یہ فرق ہونا چاہیے ہمارے اور ان کے بیچ میں. یہ فرق نظر آنا چاہیے، ہمارے ظاہر میں بھی یہ چیز نظر آنا چاہیے، ہے نا، کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک مومن کی ایک کافر کی اگر جنگ ہو رہی ہے، اور اگر کسی کافر نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا، کوئی ذاتی نقصان، تو یہ لوگ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہ بدلہ لے لیا تو یہ تو کیا ہو جائے گا، ذاتی انتقام ہو جائے گا، یہ دین کے لیے لڑنا کہاں رہ جائے گا.
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اگر کسی نے آپ کی ذات پر حملہ کیا تو آپ کو غصہ نہیں آتا تھا, آپ بدلہ نہیں لیتے تھے, آپ انتقام نہیں لیتے تھے. آپ کو غصہ کب آتا تھا, آپ بدلہ کب لیتے تھے, آپ انتقام کب لیتے تھے؟ جب دین پر حملہ ہوتا تھا, جب دین پر آنچ آتی تھی, جب ایمان پر, جب شریعت پر حملہ ہوتا تھا, تب آپ کیا ہو جاتے تھے نا, غصہ ہوتے تھے. تب آپ کیا ہوتے تھے, جہاد کرتے تھے. تو یہ فرق ہونا چاہیے ایک مومن میں, ایک کافر میں. تو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم اللہ سے اس چیز کو امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. بس سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ تم کیوں جنگ کر رہے ہو, جنگ کے پیچھے مقاصد کیا ہیں تمہارے. اور حکیم اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے, جنگ کا حکم کیوں دیا ہے, حالانکہ تمہیں ظاہری طور پر یہ چیز ناگوار لگتی ہے, ناپسندیدہ لگتی ہے نا ظاہری طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی حکمتیں جمع کر رکھی ہیں. کیا اس کی مصلحت ہے, کیا اس میں بہتری ہے, کیا اس میں خیر ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ بہت سی چیزوں کو تم شر سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کو تم خیر سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شر رکھا ہوتا ہے. تو اس چیز کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ دین کی جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, جو قرآن کے جو احکامات و تعلیمات ہیں, اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں. دیکھیے قرآن کا جو علم ہے یا قرآن کی جو آیات ہیں وہ علم و حکمت پر مبنی ہے. قرآن کی آیات میں علم بھی پایا جاتا ہے اور حکمت بھی پائی جاتی ہے. علم کے موتی بھی ہوتے ہیں, اس میں معلومات کے خزانے بھی ہوتے ہیں, اور اس علم کے پیچھے حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے نا, یہ بھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے, اسی لیے پورا کا پورا قرآن کیا ہے, یہ علم و حکمت سے پر ہے, علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے, علم و حکمت کی باتیں ہیں اس میں. اور اسی لیے قرآن کریم پڑھنے کے بعد انسان کے اندر کیا ہوتا ہے, علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, حکمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, عقل میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد انسان کا نہ صرف کہ علم بڑھتا ہے بلکہ اس کے اندر دانائی آ جاتی ہے, اس کے اندر دور اندیشی آ جاتی ہے, اس کے اندر عقل, فہم, سمجھ اور شعور پیدا ہو جاتا ہے, دینی شعور پیدا ہونے لگتا ہے اس کے اندر. یہ حقیقت ہے بہت بڑی ہے نا. لیکن یہ قرآن کا علم حاصل کرنے سے حکمت حاصل ہوگی. یہ حکمت صرف قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے سے شاید حکمت حاصل نہیں ہو پائے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بجائے قرآن کریم کا علم حاصل کریں, قرآن کریم کی اسٹڈی کریں, ہم مطالعہ کریں اس کا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے, اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیں. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا. شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ قرآن کریم کا یہ انداز یا اللہ تعالیٰ کا یہ انداز کہ ہم نے نازل کیا, تو ہم نے سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہ سوچ لے کہ ہاں اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, یعنی ایک طریقے سے شرک کی دلیل نکال لینا, توجیہ پیش کرنا ہے نا, کہ ایک سے زائد معبود کا تصور ہے نا. تو یہ ہم جو ہے یہ جمع کے لیے نہیں آتا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ جب ہم کا استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے. جیسے کوئی انسان ہے نا بڑی رعونت کے ساتھ ہے نا, بڑی عظمت اور جلال کے ساتھ ہے نا کوئی یہ کہے کہ ہم نے حکم دیا ہے, یہ ہمارا حکم ہے, تو یہ انداز ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے کہ انسان ایک میں کا لفظ بولے, تھوڑی اس کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے نا, تھوڑی سی جھکا ہوا انسان اس طرح کی بات کرتا ہے جھک کر. لیکن ہم کہنا یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ایک بادشاہ شاہانہ انداز کہہ لیجیے ہے نا, شہنشاہوں کا انداز ہوتا ہے یہ. تو یہ انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے نا, یہ ہمارا حکم ہے, یہ ہمارا آرڈر ہے, یہ ہماری کتاب ہے, یہ تعلیمات ہماری ہیں.
تو یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم. تو انا انزلنا الیک الکتاب، قرآن کریم کیا ہے؟ انزلنا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے یہ قرآن، کتاب اللہ ہے یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ کوئی جناتی کلام نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی کلام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ خدائے بزرگ و برتر کا کلام ہے یہ. تو اس کتاب کو معمولی مت سمجھنا، یہ ایک خاص کتاب ہے، یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں، یہ آسمانی کتاب ہے. یہ آسمان سے اتری ہے، یہ بلندی سے اتری ہے، یہ انسان کو بلندی عطا فرماتی ہے. یہ کتاب انسان کو رفعت عطا فرماتی ہے، سربلندی عطا فرمائے گی، غلبہ عطا فرمائے گی یہ کتاب، کیونکہ یہ آسمانی کتاب ہے، آسمان سے اتری ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے. الیکا آپ کی طرف، یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کلام پاک کا نزول ہوا ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، کوئی عام شخصیت نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء نا، تمام انبیاء کی امام، تمام انبیاء کے سردار نا، تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام، اس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا. تو اس کتاب کے اندر اصل میں اگر دیکھا جائے تو کتنی زیادہ خصوصیتیں کہہ لیجیے، خاصیتیں کہہ لیجیے ہے نا، بلندیاں کہہ لیجیے، کتنی زیادہ پائی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا نزول ہوا. الکتاب نازل کی ہم نے. اب الکتاب میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کی تشریح کر چکی ہوں، ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں الکتاب کی تشریح، کہ جب کسی چیز کے اوپر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتی ہے. نکرہ کوئی عام چیز اور معرفہ ہے خاص چیز. تو الکتاب، جب قرآن کریم کیا ہے؟ ایک خاص کتاب ہے، جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا نا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ خاص کتاب ہے، یہ انسانی کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک خاص کتاب. اور دوسرے اس کا ایک اور میننگ کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف تابا، کتبہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک تحریر ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے یہ. اور لکھی ہوئی چیز کی اہمیت سے آپ سب بخوبی واقف کہ کسی بھی چیز کو جب تحریر کی شکل دے دی جاتی ہے نا، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایک سند بن جاتی ہے، مستند ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر زمینیں ہوتی ہیں، زمینوں کے کاغذات جب ہوتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ زمین اس کے نام ہو جاتے ہیں، جس کو بھی نام کرانا ہوتا ہے نا. یا جیسے نکاح ہوتے ہیں، نکاح کے کاغذات ہوتے ہیں. یا جیسے ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں جو ہمیں مارک شیٹ ملتی ہے، ڈگری ملتی ہے نا، تو یہ ڈگریاں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ سند ہوتی ہیں یہ نا. تو یہ جو ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتی ہیں؟ لکھی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سند کی حیثیت رکھتی ہیں، دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، مضبوطی رکھتی ہیں اپنا آپ میں. جب کسی کو پوچھنا ہوتا ہے، معلوم کرنا ہوتا ہے نا، کہ جیسے کوئی کہے کہ یہ بات ایسی اور ایسی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا دکھاؤ ہمیں. تو لکھے ہوئے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، یہ تحریر کی شکل میں ہے، یہ تمہارے سامنے. تو اس کی کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک مستند چیز ہے، یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک حجت ہے، یہ ایک برہان ہے نا. اور بہت بڑی دلیل ہے، یہ کھلی ہوئی دلیل ہے یہ قرآن. اگر آپ کو دلیل پیش کرنا ہے، کوئی آپ سے کہے، آپ کسی کے سامنے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، کوئی آپ سے کہے کہ اچھا دکھاؤ کہاں لکھا ہے، تو دکھاؤ قرآن کی آیت، کہہ دو کہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن کی لکھی ہوئی چیز کیا ہونا چاہیے؟ قول فیصل، دو ٹک بات، آخری بات، حرف آخر ہے نا. قرآن حرف آخر ہے، اب اس کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے اب. تو قرآن قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے یہ. تو یہ ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. دیکھیے اصل میں جب ہماری کسی سے بات چیت ہو، بحث ہو، یا کچھ بھی ہو کسی کے سامنے، تو ہمیں جو دلائل جو پیش کرنا چاہیے نا، وہ قرآن سے پیش کرنا چاہیے.
اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہوتے ہیں، دلائل میں انسان کیا پیش کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے کہیں سے سنا تھا، یا ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں، یا اس نے کہا، اس بزرگ نے کہا. تو یہ تمام چیزیں مضبوط دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اسی انسان کی دلیل مضبوط مانی جائے گی جو قرآن سے دلیل پیش کرے گا. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بات چیت میں، اپنے تقاریر میں، اپنے خطبات میں قرآن کی آیتوں کا سہارا لیا کریں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے انسان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے نا، انسان کی بات مدلل ہو جاتی ہے. تو اپنے بات کو مدلل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیات سے ہمیں دلائل پیش کرنا ہوں گے. تو قرآن کریم کو ہمیں اپنے لیے دلیل بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور دلیل کے طور پر پیش بھی کرنا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، کمزور حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں دلیل میں. تو یہ کیا ہے؟ مستند چیزیں نہیں ہیں نا. مستند کیا ہے نا؟ اللہ کا کلام. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے اس کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ الکتاب کے اندر کہ کتبہ کا ورڈ جو ہے قرآن کریم میں فرض کرنے کے لیے بھی بولا گیا ہے. جیسے آپ نے ابھی کل ہی آیت پڑھی ہے نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو یہاں پر کتاب فرض کے میننگ میں بولا گیا ہے. جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزہ فرض کر دیا گیا. تو کتبہ کا ایک میننگ فرض کرنا بھی ہوتا ہے. اب کتاب کا ایک اور میننگ آپ کے سامنے کیا آیا کہ قرآن کریم کے احکامات اور تعلیمات فرض کے دائرے میں ہے. آپ کے لیے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور لازم اور واجب ہے کہ آپ اس کو مانیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے، پھر چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے نا، پھر چاہے ظاہری طور پر کتنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے. اللہ کے احکامات کو ہم معمولی نہ سمجھا کریں، ہلکے میں نہ لیا کریں، لائٹلی نہ لیا کریں، بلکہ اس کو کیا کریں؟ کہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا ہے، تعمیل کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے الکتاب کا ہے نا کہ اس کے احکامات کیا ہیں؟ فرض کے دائرے. اس کے بعد یہ کہ بالحق. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے کلام کو نازل کیا، اللہ کے رسول پر یہ کلام نازل ہوا ہے نا، یہ کتاب ایک تحریر ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ اس پر ماننا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ کیا لے کر آئی ہے یہ کتاب ہے نا؟ تو بالحق، حق لے کر آئی ہے، سچائی لے کر آئی ہے، حق کے ساتھ آیا ہے یہ. اب حق کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ کہ دین حق، دین اسلام نا، اسلام کی تعلیمات لے کر آئی ہے یہ قرآن. اور قرآن کی باتیں بالحق سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے. قرآن ایک سچا کلام ہے، قرآن سادہ سچا کلام نہیں ہو سکتا. تو قرآن کیا ہے؟ یہ صداقت پر مبنی، حق و صداقت پر. دیکھیے آپ نے قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات پڑھے اب تک ہے نا، تاریخ کے واقعات، اسلاف کے واقعات، انبیاء کے واقعات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سچائی پر مبنی ہے یہ. اور قرآن کریم میں جتنا بھی آگے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، جنت و دوزخ کے تعلق سے، وہ تمام باتیں سچی ہونا ہے. وہ ایسی جھوٹی باتیں نہیں ہے کہ بس بیان کر دی گئی ہیں، نہیں، ان کے اندر ایک سچائی پائی جاتی ہے ان آیات کے اندر. تو قرآن کریم کو پڑھتے وقت کبھی بھی انسان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ سچ بھی ہے نہیں ہے، ایسا ہوا بھی تھا نہیں ہوا تھا. کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس قرآن کے اندر ہے نا. اسی لیے اس کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس چیز کو ذہن میں رکھ کر قرآن کریم کو مطالعہ کرنا شروع کرو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی شبہ نہیں نا. شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر پورے یقین کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہے کہ ایک سچا کلام ہے. اور اگر انسان کے ذہن میں ذرا سا بھی کچھ شک و شبہ پایا جاتا ہے نا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو کیا ہے کہ آخری حد تک یقین اور ایمان نا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے نا، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں. تو کیا ہے یہ قرآن کریم جتنی بھی باتیں لے کر آئی ہے. اچھا یہ حقیقت بھی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اچھا ہاں یہ تو ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، واقعی یہ تو حقیقت ہے.
हाँ ये तो हमारे मास्टर में पाया जाता है, हाँ ये तो कमी है मेरे अंदर, है ना, हाँ ये तो मुझे करना चाहिए। लगता है ना कि कुरान करीम की एक आयत को पढ़ते जाते हैं और लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सच बात है। कभी किसी आयत को पढ़कर नहीं लगता है कि ये क्या कहा गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, लेकिन क्या सोचते हैं, हाँ ऐसा तो होता है। तो कुरान करीम की हकीकत कभी क्या होता है, नजरों के सामने आकर खड़ी हो जाती है कि हमने कोई बात पढ़ी कुरान करीम में और फिर वो वाक़या हमारे सामने पेश आ गया, है ना, हमारे सामने कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है कि हमें लगता है कि अच्छा हमने यही तो पढ़ा था कुरान में और वाकई ये बात तो सच कही थी, ये तो आज हमारे सामने क्या बनकर आ गई, हकीकत बनकर सामने खड़ी हो गई। तो कुरान करीम क्या है, हक पर मबनी कलाम है। अब आगे है कि कुरान करीम के जरिए अब करना क्या है हमें, लितहकुमा बैनन नास, ताकि तुम लोगों के दरमियान फैसला कर सको, लोगों के मसाइल को हल कर सको, लोगों के बीच में क्या कर सको, फैसले कर सको। देखिए कुरान करीम के ताल्लुक से जैसे अभी हमारे सामने बात चल रही थी कि कुरान करीम जो है ना, असल में वो तमाम मसाइल का हल पेश करती है। जिंदगी के सारे मसाइल का हल कुरान करीम में मौजूद है, अगर इंसान तलाश करे, है ना, एक एक चीज। वो जो है ना कि फुर्सत कहाँ थी इतनी कि हम खोलते किताब, वरना तमाम इल्म तो कुरान ही में था। और वो भी है इसके ताल्लुक से कि मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मजमून खास हूँ। और मैं दूसरा मिसरा भूल गई उसका कि मैं तमाम उलझनों की मुकम्मल किताब में, ऐसा कुछ शेर था वो, बड़ा अच्छा शेर है वो, मेरे जहन से निकल गया इस टाइम। तो ये है कि लितहकुमा बैनन नास, कि कुरान करीम क्या करता है, जिंदगी के तमाम मसाइल पर बात करता है और जिंदगी के तमाम मसाइल को भी हल करता है ये। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी कोई मसला दरपेश हो, है ना, कोई भी अमर पेश आ जाए, कोई मामला पेश आ जाए, तो क्या करना चाहिए, कुरान करीम की तरफ रुजू करना चाहिए। कुरान करीम की तरफ हमें क्या करना होगा, पलटना होगा। कुरान करीम की तरफ हमें क्या करना होगा, दौड़ना होगा, जाना होगा, तलाश करना होगा, ढूंढना होगा कि कुरान क्या कहता है इस सिलसिले में, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है इस सिलसिले में। तो कुरान करीम के जरिए हमें अपने भी मसाइल हल करना है और लोगों के मसाइल भी हमें कुरान करीम की रोशनी में हल करना चाहिए। क्योंकि जैसे बात चली थी ना कि कुरान करीम क्या है, एक मजबूत दलील है ये। तो कुरान करीम इसलिए भी नाजिल हुआ है ताकि क्या हो, हम अपने जिंदगी के मसाइल कुरान की रोशनी में हल कर सकें। ठीक है, अब उसकी बात है कि बिमा अराक अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने आपको दिखाया। कुरान करीम क्या है, ये असल में वही इलाही है। ये अल्लाह ताला की वही है ये कुरान करीम, अल्लाह ताला का हुक्म है ये कुरान करीम, है ना, वही का मतलब अल्लाह का हुक्म। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप क्या करिए, लोगों के मसाइल हल कीजिए, लोगों के बीच में फैसला कीजिए। जिंदगी के सारे फैसले कुरान करीम के मुताबिक करना है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो ये अजीम नेमत अता की है ना, जिसको हम नेमत उज़्मा भी कह सकते हैं, ये नेमत उज़्मा जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, तो आप क्या करिए, इसके मुताबिक मसाइल हल कीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक कसौटी कह लीजिए, है ना, हक और बातिल को परखने के लिए कसौटी अता फरमा दी कि जब हमें देखना है कि आया हम ये काम करें या ना करें, है ना, ये चीज बहुत आती है इंसान की जिंदगी में। इंसान बड़ा कंफ्यूजन का शिकार रहता है और सोचता रहता है कि क्या करें और क्या ना करें, आया ये काम करें या ना करें, सही है या गलत है ना। तो क्या करना चाहिए, कुरान खोलकर देखने की क्या सही है क्या गलत है ना, इस काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में क्या है, या तो किसी काम का हुक्म दिया गया है, किसी काम से रोका गया है, तो ये कहा गया है कि ये करो, या फिर ये कहा गया है कि ये ना करो। तो जब भी हम क्या हो जाएं, परेशान हो, जब भी हम कंफ्यूज हो, तो हम क्या करें, कुरान करीम में जाकर तलाश करें कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब कुछ हमें कुरान में तलाश करना होगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक मेयार अता फरमा दिया, हक और बातिल को परखने का एक कसौटी अता फरमा दी है। जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का काम है, वरना वरना हम बड़े परेशान रहते हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ करता, जिंदगी में एक इंतशार पाया जाता, पूरी जिंदगी क्या हो जाती, मुंतशिर होकर रह जाती। कुरान करीम ने हमें क्या कर दिया, मुत्तहिद कर दिया, मुत्तफिक कर दिया।
اور ہمارے بیچ میں کیا ہو گئی، یعنی کہ ایک ذہن کہنا چاہیے کہ یکسو ہو گیا، یکسو ہو جاتا ہے ذہن، اس کو پڑھتا ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، انتشار سے بچ جاتا ہے انسان، افتراق سے بچ جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے سے۔ تو قرآن کریم انسان کو متحد کر دیتا ہے۔ آگے ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ دیکھیے اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ بات بتانے سے رہ گئی کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیجیے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے، حیات تھے، لوگوں کی زندگی کے فیصلے کیا کرتے تھے قرآن کے مطابق نا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تو نہیں ہے، موجود تو نہیں ہے، اب ہمارے بیچ میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پائی جاتی ہے نا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اگر مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن میں تلاش کیا اور وہ مسئلہ ہمیں قرآن میں نظر نہیں آیا، تو اب ہم کیا کریں؟ کس طرف رجوع کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ اس سلسلے میں حدیث کیا کہتی ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول کا عمل کیا کہتا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی سیرت اور زندگی کیا کہتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر دونوں ہی چیزیں آ گئی، قرآن اور حدیث۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرو، وہاں نہیں ملے تو حدیث کی طرف رجوع کرو، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرو کہ کیا اللہ کے رسول نے وہ کام کیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس کرائٹیریا ہیں، معیار ہیں نا، یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس، ہمیں پرکھنا ہوگا کسی بھی عمل کو قرآن و حدیث پر، ہے نا۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو رجوع کرنا ہوگا قرآن و حدیث کی طرف، سنت کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ آگے ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تم خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے مت بن جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ خصوصی طور پر تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے نا، جس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، کہ دھوکہ دینے والوں کے لیے آپ مت جھگڑیے، خیانت کرنے والوں کے لیے آپ مت جھگڑیے۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا لے کر آتے تھے؟ اپنے مسائل لے کر آتے تھے، بہت سارے اپنے کیس لے کر آتے تھے، اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا کرتے تھے، جس نے آ کر اپنی بات پیش کی اسی کے مطابق آپ نے فیصلہ کر دیا ہے نا۔ اب کچھ نہیں پتا کہ آیا کون اس میں سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ تو اب حالانکہ اس آیت کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ کافی لمبا واقعہ ہے، اگر میں آپ کو سناؤں گی تو کافی ٹائم لگے گا اس میں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنی ظفر، اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا طعمہ یا بشیر بن عبیرہ۔ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو یعنی جب اس کے بارے میں کھوج بین شروع کی گئی تو اس نے اس چوری کیے ہوئے مال کو ایک یہودی کے یہاں رکھ دیا۔ زرہ کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، اپنا مسئلہ پیش کیا، اور طعمہ پر اس نے اپنے شبے کا اظہار کیا، ہے نا۔ اور اس کے بعد مگر طعمہ اور اس کے بھائی اور اس کے خاندان کے لوگوں نے اور اس کے پورے قبیلے کے لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی کو پر الزام تھوپ دیا۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے تو کہا کہ اس نے برس ظاہر کی کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن یہ لوگ طعمہ کی حمایت میں زور و شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہ یہودی خبیث جو حق کا انکار اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار؟ بات ہماری تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کا ظاہری رودات سے متاثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیث کو بھی بنی عبیرہ پر الزام عائد کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ اتنے میں وحی آئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ اگرچہ قاضی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رودات کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہیں کہ ان کے سامنے غلط رودات پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رودادی مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت اور خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا۔ وہ یہ کہتے پھرتے کہ
यहाँ हक और इंसाफ का क्या सवाल, यहाँ तो वही जुदबंदी और असबियत काम कर रही है जिसके खिलाफ तबलीग की जाती है। इसे खतरे से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर इस मुकदमे में मुदाखलत फरमाई। देखिए बहुत अहम पॉइंट है ये, अगर देखा जाए तो वाकई शायद आपको समझ में आ गया होगा कि चुराया था एक मुसलमान था, वो उसका नाम तामा था, लेकिन उसने क्या किया, यहूदी के यहाँ उस माल को रख दिया और उस तामा के पूरे खानदान वालों ने, कबीले वालों ने, बनी जफर के तमाम लोगों ने क्या किया, तामा की हिमायत की कि ये हमारे खानदान का, हमारे कबीले का है, उसकी हिमायत की और सबने यहूदी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और इस कदर अल्लाह के रसूल को मुतासिर करना चाहा कि ये तो यहूदी है, ये तो आपका इनकार करता है, आप इसकी बात का क्या एतबार कर रहे हैं। और खरीब था कि अल्लाह के रसूल मुतासिर हो जाते और वाकई यहूदी के खिलाफ फैसला फरमा देते कि हाँ इसने चुराई है वो चीज। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वही आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी हकीकत बता दी गई। तो अगर ऐसा हो जाता कि उस यहूदी के खिलाफ अगर फैसला कर दिया जाता, अल्लाह ताला ने इस मामले में मुदाखलत क्यों की, इस वजह से की कि अगर यहूदी के खिलाफ फैसला अल्लाह के रसूल कर देते तो वाकई एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाता। लोग कहना शुरू कर देते कि देखो ये भी असबियत का शिकार है, तासुब का शिकार है, ये भी अपने मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, अदल नहीं हो रहा है। तबलीग तो ये अदल इंसाफ की करते हैं लेकिन अमल क्या करते हैं, इसके खिलाफ करते हैं। तो इस खतरे से बचाने की अल्लाह ने क्या किया, इस मुकदमे में मुदाखलत फरमाई और अल्लाह के रसूल को हकीकत बताई। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि क्या थे, उम्मत मुस्लिमा के लिए आइडियल है, नमूना है, आपके जरिए से अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इस्लाह फरमाई है, ने बहुत कुछ तरबियत और तज़किया फरमाया है। तो अल्लाह ताला कदम कदम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाते थे, है ना। बहुत सारे मामलात में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को बताया, समझाया कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करो, ये गलत है और ये सही है, ये नहीं करो और ये करो, है ना। ताकि क्योंकि क़यामत तक के लिए अल्लाह के रसूल का अमल क्या बनना था, लोगों के लिए नमूना बनना था, है ना। तो ये एक पॉइंट है इसमें। तो इसमें देखिए एक जो सबक का जो पॉइंट हम सब के लिए है वो ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि ये हमारे खानदान का है, चूंकि ये हमारे घर का है, चूंकि ये हमारे कबीले का है, हमारी बिरादरी का है, तो हम उसका साथ दें। अक्सर हमारे बीच में ये चीज पाई जाती है, हमारे बीच में असबियत बहुत पाया जाता है, तअस्सुब बहुत पाया जाता है। हमारे अंदर ये चीज बहुत पाई जाती है कि ये हमारे घर का तो हम तो इसी का साथ देंगे, चाहे ये हक पर हो या फिर बातिल पर, चाहे ये सही हो या गलत है, लेकिन चूंकि हमारा अपना खून है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे माँ बाप है, हमारी औलाद है, हम तो इसी का साथ देंगे। ये तो हमारे रिश्तेदार है, हम तो इसी का साथ देंगे। बहुत से लोग ताना भी देते हैं, बहुत से लोग कहते नहीं कि अच्छा तुम तो हमारे रिश्तेदार थी, तुमने हमारा साथ क्यों ना दिया, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था, चाहे हम सही होते या गलत होते। तुम कैसे रिश्तेदारों को हमारा साथ नहीं देते हो। तो इस मौके पर ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार है, देखना क्या चाहिए कि हक पर कौन है, हक पर साथ देना है, झूठ कौन बोल रहा है, बातिल पर कौन है, गलत कौन है। गलत लोगों का साथ नहीं देना है, झूठे लोगों का साथ नहीं देना है, सच्चाई का साथ देना चाहिए। कुरान करीम में कहा गया है ना कि हक की बात करो, इंसाफ की बात करो, है ना। और अअदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो ये तकवा के ज्यादा करीब है ना। चाहे क्या हो इंसाफ करो, चाहे मुकाबिल में कौन हो, अपना रिश्तेदार हो, अपना करीबी हो, है ना। तो ये चीज है, एक इस्लाम की तालीम ये है, इस्लाम ये कहता है तुम क्या करो, हक का साथ दो ना, चाहे फिर वो अपने ही खिलाफ क्यों मामला क्यों ना हो, अपने किसी करीबी के खिलाफ ही क्या हो जाए मामला क्यों ना हो, लेकिन हक का साथ देना है। खयानत जो होती है, असल में खयानत के मीनिंग धोखा देना होता है, चाहे वो किसी माल में खयानत की जाए या किसी भी चीज में खयानत की जाए। धोखा देने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। धोखा देना क्या होता है, झूठ बोलना, झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देना चाहिए ना। देखिए असल में ये जो पोस्ट होती है ना, वकील की पोस्ट और ये जज की पोस्ट जो होती है, बहुत नाजुक पोस्ट होती है। ऐसे ऐसे मुकदमे आते हैं, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि इंसान कहता है कि हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, तुम हमारे हक में फैसला कर फरमा दो ना। पैसों के जरिए, रिश्वत के जरिए, है ना। आज क्या है, नाइंसाफी, करप्शन, झूठ, ये सब कुछ बहुत पाया जा रहा है ना। पैसों में क्या हो रहा है, इंसाफ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, अगर देखा जाए तो बहुत खयानत, धोखा, झूठ बहुत उरूज पर है ना। और नाइंसाफी का दौर दौरा है चारों तरफ। लेकिन ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि ऐसे लोगों के लिए, धोखा देने वालों के लिए तुम मत झगड़ो, ऐसे लोगों को तुम वकील ना बना करो जो झूठ पर हो, जो गलत पर हो, जो बातिल पर हो, जो खयानत पर हो।
तुम्हें इंसाफ करना है, सच्चाई का साथ देना है, ना सच का साथ देना है। तो बात समझ में आ रही है ना? देखिए खयानत में शायद आपको से पहले बताया भी था कि खयानत जो है इसके ताल्लुक से एक हदीस तो ये है कि ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, उस शख्स के अंदर ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानत नहीं। अमानत का हक अदा करना, अमानत का ख्याल रखना, ये ईमान के हक में है, यानी ईमान के मुताबिक है, ये ईमान का तकाजा है ये। और अमानत में खयानत करना ये क्या है? ईमान के खिलाफ है, ईमान के मनाफी है ये। खयानत से बचना चाहिए, धोखे से। आपने पढ़ा था ना वो मुनाफिकीन की जो सिफात है उसमें से एक सिफत क्या है कि वो अमानत में खयानत करता है। तो खयानत एक तो माल में खयानत होती है, खयानत एक ये भी होती है कि इंसान के पास कोई जिम्मेदारी है, कोई पोस्ट है, और वो क्या करे, उसके साथ धोखा करे, खयानत करे, है ना। मिसाल के तौर पर हम एक टीचर हैं और अब हम क्या करें, धोखा दें सामने वाले को, है ना, किसी भी तरीके से। हमारी नीयत कुछ और हो, हमारा मकसद कुछ और हो, या और बहुत सारी चीजों के जरिए हम नुकसान पहुंचा सकते हैं कि हम उसके सामने झूठ बोल दें, झूठी बात बता दें हम उसे, है ना, या कुछ वक्त में कुछ खयानत करें, कभी ज्यादती करें, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हमें जिम्मेदारी को अदा करने में कुछ भी तरीके से धोखा दे सकते हैं। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो माँ बाप की पोस्ट हो, चाहे वो क्या हो, बहन भाइयों की पोस्ट हो, चाहे वो हुकूमत की पोस्ट हो, या जितनी भी चीजें हो सकती हैं दुनिया में, है ना, तो हर जिम्मेदारी क्या होती है, हर जिम्मेदारी का सही हक अदा करना ये अमानत है। और जिम्मेदारियों में क्या करना, हक तलफी करना, कमी करना, जिम्मेदारियों में धोखा देना, ये सब खयानत में शामिल है। तो इसमें ये भी कहा जाता है ना कि जिसके अंदर जो सलाहियत हो उसको वही जिम्मेदारी देना चाहिए। ये भी अमानत है ना, कि अमानत उसके अहल के सुपुर्द करो, जो उसका मुस्तहिक हो उसी के सुपुर्द करो, ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। और जिसके अंदर सलाहियत ना हो उसे कोई जिम्मेदारी सौंप देना, ये क्या होती है, अमानत में खयानत, है ना। इस तरीके से वो क्या करेगा, लोगों को धोखा देगा। मिसाल के तौर पर पैसों की बिना पर पैसा देकर इंसान डॉक्टर बन रहा है, तो क्या कर रहा है, इंसानी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो इंसानी जानों के साथ, है ना। इस तरीके से वो उन लोगों के हाथों में हुकूमत है जो हुकूमत के अहल नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ना फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, खयानत कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, पूरे मुल्क में तबाही बर्बादी सब कुछ मची हुई है ना, क्योंकि नाअहल के सुपुर्द जिम्मेदारी। तो ये तमाम चीजें हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि अमानत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, खयानत से बहुत बचने की जरूरत है, खुद भी खयानत ना करें और खयानत करने वालों से के हक में बात ना करें, उनके फेवर में ना बोलें। बात समझ में आ रही है ना? तो ये अच्छा, एक आयत, आखिरी आयत पढ़ लेते हैं, या टाइम तो है नहीं, आगे कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी का कुछ सवाल हो तो कर सकती हैं, या कोई पॉइंट अगर कोई रखना चाहे तो रख सकती हैं। किसी को कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम। जैसे बहुत सी औरतें अपने शौहर के जेब में से पैसे निकाल लेती हैं, तो क्या वो भी चोरी होती है? देखिए इस सिलसिले में ये मिलता है कि अगर शौहर वाकई खर्च के लिए पैसा नहीं दे रहा है, जी जिम्मेदारी अपनी अदा नहीं कर रहा है ना, फिर औरत क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है मजबूर हो जाएगी। जब उसे खर्च के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगी, बगैर उसकी इजाजत के ले सकती है ना, क्योंकि शौहर के ऊपर क्या है, नफका वाजिब है, खर्च देना वाजिब है कि वो अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए, है ना। तो वो नहीं देगा तो फिर वो इस तरीके से, जाहिर सी बात है, अपने घर के खर्च पूरे करेगी। तो जी इस सिलसिले में ये है कि अगर उसका शौहर दे रहा है तो वो उसकी इजाजत से ले, उससे मांग ले, है ना। लेकिन अगर वो इस टाइप का मर्द नहीं है, बाकी नहीं दे रहा है खर्च, तो फिर वो इस तरीके से ले सकती है, ठीक है। तो वो चोरी में तो नहीं लिखा जाएगा ना? नहीं, जाहिर सी बात है कि भाई उसका हक है ये, उसके जिम्मेदारी है ये, उसके शौहर की, वो अगर नहीं दे रहा है तो फिर वो इस तरीके से ले सकता जी जी शुक्रिया। है। और अगर देखे वो कि हाँ, वो अगर दे रहा है, देने के बावजूद भी फिर वो बगैर इजाजत नहीं लेना चाहिए ना, फिर इजाजत ले लो, हो सकता है उसके किसी काम के हो या किसी के देने के हो। अगर वो खर्च के नहीं पूरे पैसे दे रहा है तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उसके बगैर इजाजत के या बगैर उसको बताएं उसके पैसे निकालें, जब आपका खर्च पूरा वो दे रहा है तो, ठीक है। जी जी शुक्रिया। जी, और कोई बात? जी नगमा।
4 अभी हमने पढ़ी ना, तो इसमें मतलब मेरा एक वो था कि जैसे इसमें है ना कि कुफार का पीछा करने की हिम्मत ना हारो, तो और फिर जो आगे है कि जो उन्हें भी दुख पहुंचा है, तो मुझे लगता है जैसे दुनिया का इल्म तो आज हम देखें तो बहुत ज्यादा उस पर है कि जैसे मुस्लिम्स लड़कियां होती हैं तो उनके मतलब आज के लोग उसमें मुस्लिम्स को पढ़ाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के तमाम इल्म है हासिल कर सकते, पर जो दीन का जो वो है, आज हमें अपना दीन का सही वो नहीं पता है। जैसे मेरे ही साथ की लड़कियां हैं, जैसे जो साथ में रहती है मेरे, उनसे जैसे मेरी बातचीत होती है तो उनका यही वो होता है कि अब तो तुम्हें एक ही चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो तुम दुनिया के इसमें लगोगी, जैसे तुम्हारी पोस्ट एक अलग है, एक गवर्नमेंट के उसमें हो, वहाँ पे कोई मुस्लिम भी नहीं है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले अपने दीन का एक सही मालूमात, पहले मैं भी यही सोच रखती थी कि शायद दुनिया का इल्म एक अलग वो है और दीन का एक अलग वो है, पर अब जैसे जैसे पढ़ा है मैंने तो समझ में आया कि दीन और दुनिया दोनों साथ में लेकर हम कर सकते हैं। तभी अगर हमें दीन का ज्यादा इल्म होगा तो हम दुनिया में उसको अप्लाई कर सकते हैं और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जैसे आगे आया भी है कि हमें अल्लाह से वो हम उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से अब उम्मीद नहीं रखते। तो जो लोग दुनिया के काम में, जैसे जो आज बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, तो वो दुनिया के लिए है, और हम अगर इस चीज को, नियत को बदल दें कि हमें जो दुनिया की पोस्ट हासिल करनी है वो दीन के लिए करनी है, ताकि हम अपने दीनी जो लोग हैं जो हमारे पीछे आ रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नहीं इल्म हासिल कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ करें, तो ये तभी हो पाएगा जब हम दीन एक सही तरह से हासिल कर सके। तो पहला जो हमारा वो होना चाहिए वो दीन का होना चाहिए कोशिश। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसमें एक चीज ये भी है कि अगर सबक का पॉइंट कि जैसे हम देखते हैं ना कि दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, अपना वतन भी छोड़ देते हैं हम, है ना, दुनिया के इनके खातिर बहुत पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। तो एक इसमें पॉइंट ये भी है कि क्या दीन का इल्म हासिल करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं? क्या हम अपना खाना पीना छोड़ सकते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए? क्या हम अपनी नींदें कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अपना वतन छोड़ सकते हैं? तो जब दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए अगर हम तकलीफ उठा रहे हैं, मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दीन का इल्म हासिल करने के हम इतनी मेहनत क्यों नहीं करते हैं? हमें एक एक घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है कहीं जाना कहीं पर कि कैसे हम अपने ये तमाम कामों को छोड़े, बहुत मेहनत है, नहीं करना चाहते हैं एक घंटा भी लोग, है ना, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए पूरा पूरा दिन कुर्बान कर देते हैं, हम पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, है ना। ये भी एक पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने ये। जी, और कोई बात किसी की, कोई और पॉइंट? चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए बंद कर दीजिए।